حاجی عبدالرحیم صاحب یہ میرے مسجد کے متولی ہیں، سوال کرتے ہیں کہ استاد جی ہم کتنی قربانیاں کریں؟ میرے 2 بیٹے ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں اور میں بھی ہوں، بیوی بھی ہے، تو ہمارے ذمہ ایک ہی قربانی ہے، ایک ہی کفایت کر جائے گی یا ہر ایک کے اوپر الگ الگ قربانی واجب ہے؟ دیکھیں یہ مسئلہ میں نے حاجی عبدالرحیم صاحب کو بتا دیا تھا، لیکن میں نے اپنے پاس نوٹ کر لیا تاکہ کسی اور صاحب کو اس مسئلے کی ضرورت پیش ہو تو اس ویڈیو کے ذریعے وہ آگاہ ہو سکے، اس کو مسئلہ معلوم ہو سکے۔ دیکھیں اس صورت میں باپ اور ماں زندہ ہیں تو بیٹوں کی قربانی ماں باپ کے ذمہ ہے یا نہیں؟ دیکھیں بیٹے اگر جوان ہیں یا نابالغ ہیں، کسی صورت میں بھی باپ اور ماں کے ذمہ نہیں ہے بیٹوں کی طرف سے قربانی کرنا۔ ہاں ویسے کرنا چاہتے ہیں تو نفلی قربانی ادا ہو جائے گی، وگرنہ ان کے ذمہ نہیں ہے۔ اولاد اگر صاحب نصاب ہے تو اولاد ہی خود اپنی قربانی کرے گی، لیکن عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر اکٹھے رہ رہے ہیں، ماں باپ اور اولاد اکٹھے ہیں، ان کا ترکہ الگ نہیں ہے، باپ ہی ان کا سربراہ ہے، تو اس صورت کے اندر اس باپ کی جو بیوی ہے یعنی اولاد کی ماں، وہ بھی اگر صاحب نصاب بن رہی ہے تو وہ الگ قربانی کرے، باپ صاحب نصاب ہے تو یہ الگ قربانی کریں، یعنی یہ 2 قربانیاں کریں۔ اگر صرف یہ ان کا والد، مثال حاجی عبدالرحیم صاحب کی لے لیتے ہیں، یہ خود صاحب نصاب ہے تو یہ قربانی کرے گا، ان کی جو بیوی ہے وہ اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے ذمہ قربانی نہیں ہے، بس یہ ایک ہی قربانی کرے۔ اور اگر اس کی اولاد صاحب نصاب ہے، بے شک یہ گھر کا سربراہ ہے، اولاد جو ہے اس کی صاحب نصاب ہے، ان کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں کہ صاحب نصاب بن سکتے ہیں، یعنی 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں، اتنے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں ہیں، تو ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی۔ بھلا ہی سربراہ حاجی عبدالرحیم صاحب ہوں لیکن ان کے ذمہ قربانی ہوگی، کیونکہ یہ الگ صاحب نصاب بن رہے ہیں، ان کے ذمہ الگ قربانی ہے، یہ الگ اپنی قربانی کریں گے، حاجی صاحب ان کی طرف سے قربانی نہیں کریں گے۔ ہاں اگر یہ صاحب نصاب نہیں ہے، باپ سے پیسے لیتے ہیں، ضرورت کے وقت جتنے ضرورت ہیں لے لیتے ہیں، وہ خرچ کر دیتے ہیں، صاحب نصاب نہیں بن رہے تو پھر قربانی نہیں ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اکثر اولاد جو ہے ماں باپ سے پیسے لیتی رہتی ہے اور کمیٹی ڈال لیتے ہیں، پیسے کافی سارے ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر سنبھال کے رکھتے رہتے ہیں، تو وہ بھی بسا اوقات صاحب نصاب بن جاتے ہیں، اگرچہ اس کو باپ نے پیسے دیے لیکن اس کے پاس اتنے جمع ہو چکے ہیں کہ یہ صاحب نصاب بن گیا ہے تو اس کی ذمہ قربانی ہوگی۔ خلاصہ میری بات کرنے کا یہ نکلا کہ اگر والد گھر کا سربراہ ہے اس کے ذمہ قربانی واجب ہوگی اگر وہ صاحب نصاب بن رہا ہے، اولاد کیونکہ اس کے ماتحت ہے تو اس اولاد کی وجہ سے والد کے ذمہ قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اولاد خود صاحب نصاب بن رہی ہے اور بالغ ہیں، عاقل ہے، تو خود وہ اپنی قربانی کریں گے، ورنہ سربراہ کے ذمہ اولاد کی قربانی نہیں ہوتی، چاہے جائے کہ وہ اولاد بھی صاحب نصاب بن رہی ہو۔ ہاں اگر اولاد کی اجازت کے ساتھ یہ باپ جو ہے قربانی لے اور کہے کہ بیٹا تمہارے اوپر قربانی واجب ہے لیکن میں چاہتا ہوں میں پیسے دوں، میں قربانی خرید کے تمہاری طرف سے کر دوں، تو یہ ان کی طرف سے واجب ادا ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے میں نے تفصیل سے بات کی ہے کہ ہر بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ کے اندر ضرور اظہار کریں، اس کلپ کو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔